الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں. سامعین و ناظرین اور میرے عزیز طلباء، ہم 29 آیات کا خلاصہ پیش کر رہے تھے جن سے مرزا صاحب بذریعہ الحاد خاص حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ قرار دیتے ہیں. ان میں سے پہلی قسم 7 آیات جو عیسیٰ سے متعلق ہیں علیہ السلام، ان کا ہم نے پہلی مجلس میں ذکر کر دیا. آج ہم دوسری قسم سے شروع ہوتے ہیں. ان میں سے 3 آیات کون سی ہیں جو سابقہ انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں. تو پہلی آیت ارشاد ربانی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یہ سورہ آل عمران کی 144 آیت ہے. 144 آیت ہے سورہ آل عمران. تو یہ پہلی 7 اور یہ 8 ہو گئی. اس کے بعد دوسری وہ آیت جو سابقہ انبیاء علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سورہ بقرہ کی 134ویں آیت ہے. تیسری وہ آیت جو سابقہ انبیاء سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اب یہ تینوں آیتیں دیکھ لیں، یہ تعلق رکھتی ہیں سابقہ انبیاء سے. تو یہ 3 اور پہلی 7 یہ 10 ہو گئی. اب ہم ان کا خلاصہ بتاتے ہیں. تو یہ 8ویں آیت ارشاد ربانی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. کیا وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. اس آیت کا شان نزول سبھی کو پتہ ہے. جب غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور کر دی گئی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کوئی بھی مر نہیں سکتا، اس دنیا سے نہیں جا سکتا، نبی کے لیے ہمیشگی. تو یہ ایک غلط نظریہ تھا جس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور وہ رسول ہیں، اور اسی طرح ہیں جیسے ان سے پہلے بھی رسول تھے.
ان سے پہلے بیشتر رسول اس دنیا سے جا چکے۔ اب مرزا صاحب کا یہاں سے کیا استدلال ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں قد خلت، کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے وہ فوت ہو چکے۔ تو گویا یہ آیت آپ سے ما قبل کے تمام انبیاء کی وفات پر دلیل ہے، اور عیسیٰ بھی ما قبل کے نبی ہیں اور ان کو یہ آیت شامل ہے۔ اور الرسل یہ الاستغراق کے لیے ہے کہ تمام رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ بھی آپ سے ماقبل کے رسول ہیں تو ان کی وفات کی اس میں خبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو جس لفظ سے مرزا صاحب نے موت ثابت کی اور خلا اس کو ماتا کے معنی میں کیا، یہ تحریف ہے اللہ کی آیت میں، موٹی سی بات ہے۔ حالانکہ خلا یا خلو خلوون اس کا معنی ہے جگہ کو خالی کر دینا۔ اب اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اسے خالی کر دوں، دوسرا شخص اس پہ آ بیٹھے، یہ ہے خلا کا معنی، یعنی انتقال مکانی، جسے کہتے ہیں گزر گئے اردو میں، گزرنا، مکان کو خالی کر دینا، انتقال مکانی، پہلی بات یہ۔ پھر اس کے بعد الرسل، یہ رسول کی جمع ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، اور یہ ال جو ہے یہ جنس کے لیے ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جن سے رسول سے جتنے اشخاص گزرے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح کھانے والے، پینے والے، آنے والے اور اس دنیا سے جانے والے تھے۔ ورنہ اگر یہ معنی کریں کہ تمام رسول گزر گئے تو پھر حضور تو رسول نہ رہے، کیونکہ رسول اللہ وہ لوگ تھے جو آپ سے پہلے تھے، معاذ اللہ۔ اتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ پھر آگے دیکھیں، عقل کی بات بھی سمجھے اور نقل کی بھی، کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا، کوئی نبی اس کے لیے موت نہیں، مرتا نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں۔ تو اس کا اللہ رد کر رہے ہیں۔ اور جب کسی کلام میں یہ بات سمجھے آپ، سلب کلی ہو، کوئی بندہ اس منارے پر نہیں چڑھ سکتا اور ایک بندہ چڑھ گیا، تو یہ ہے سلب کلی کا توڑ۔ کوئی بندہ اس دریا کو عبور نہیں کر سکتا، ایک کر گیا۔ تو سلب کلی جب ہو کہ کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا توڑ نقض ایجاب جزئی سے ہوتا ہے۔ ایجاب جزئی سے کیا؟ کہ اگر ایک شخص نے وہ کام کر دیا جس کی نفی تمام اشخاص سے ہو رہی ہے، تو وہ نفی ہو گئی، نقد ہو گیا، تو بات ٹوٹ گئی۔ تو یہ انتہائی نامعقول بات ہے کہ سلب کلی کے جواب میں ایجاب کلی آئے۔ آپ خود سوچیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس منار پر کوئی نہیں چڑھ سکتا، ایک چڑھ گیا، بات ختم ہو گئی، اس دریا کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، تو اس کے جواب میں یہ نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ہی عبور کریں، سارے لوگ ہی اس پہ چڑھیں، تو سارے لوگ ہی وہ کام کریں۔ تو یہاں پہ کلی ہو ہی نہیں سکتا، استغراق ہے ہی نہیں ال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء جو ہیں
وہ مرتے نہیں. کیسے کہتے ہو کہ انبیاء اس دنیا سے جاتے نہیں؟ تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء آپ سے پہلے گزرے نہیں؟ اگر آپ اس لفظ کو، خلط کو، اس لیے لیں کہ انتقال دنیا سے آخرت ہو، اسی لیے لیں، تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کا اس سے سنا ہے. وہ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے رسول گزر چکے اس دنیا سے. تو عیسیٰ کا استثنا قرآن و سنت کی مخصوص ادلہ سے ہوگا. تو کسی عام حکم سے جب کسی کی تخصیص ہو جائے، اور عموم انبیاء سے حضرت عیسیٰ کی تخصیص خصوصی دلیل سے، اللہ کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے جو ہے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یہاں سے خارج کر دیا. اسی طرح دوسری آیت ہے تلک امۃ قد خلت، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہی لفظ ہے خلت، کہ یہ جماعت، یہ گروہ انبیاء ایسا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے. ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. اب میرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو چکا، اور عیسیٰ بھی فوت ہو چکے. فوت شدہ گروہ کا ایک فرد ہے، لہذا وہ وفات پا چکے. تو اس میں بھی یہی سمجھنے والی بات ہے کہ تل کا اس میں اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سے پہلے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیوں ان میں نہیں؟ کیونکہ ان کا استثناء کتاب و سنت سے ہے. ہم مسلمان امت یہ نہیں کہتے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام کا رفع ہوا. ایک نبی کا رفع کتاب اور سنت سے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. بل رفع اللہ، یہ کس کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ. تو یہ دلیل خاص کے ساتھ نفی ہو رہی ہے، استثناء ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کا اس حکم سے. آگے تیسری آیت ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. یہ سورہ انبیاء کی 34ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے خلد نہیں بنایا. خلد کا معنی ہمیشگی نہیں بنائی، یعنی آپ سے پہلے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی انسان، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، اس دنیا میں آیا ہو اور ہمیشہ رہا ہو، ایسی بات نہیں. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ہمیشہ رہنے کے قائل نہیں. ان کی حیات کے قائل ہیں، خلد کے قائل نہیں، ہمیشہ رہنے کے قائل نہیں. تو خود ہی اس بات کی نفی ہو گئی. اب یہ 3 مواعظیں تھیں جن کا خلاصہ ہم نے بتا دیا سابقہ انبیاء سے تعلق، اور ان سے مرزا صاحب اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی فوت شدہ ثابت کرتے ہیں جس طرح ہم نے اشارہ کیا. اب 10 آیتیں ہو گئی، 20 آیتیں رہ گئیں جن کا تعلق نہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، نہ عمومی انبیاء کا اس میں ذکر ہے، مگر یہ مرزا صاحب کی اپنی کاریگری ہے، جسے میں کہتا ہوں صناعت خاصہ، خصوصی کاریگری سے انہوں نے ان کی وفات پہ استدلال کیا ہے. اب ان 20 آیات میں سے پہلی آیت دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کو خطاب کر کے
آدم کی اولاد کو کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے، مقررہ وقت تک جائے قرار ہے، وہ متاع اور نفع اٹھانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے عیسیٰ کی وفات کا حساب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بنی آدم کے جسد عنصری سمیت آسمان پر جانے کے لیے مانع ہے اور زمین ہی پر حیات گزارنے اور یہیں وفات اور یہیں سے بعثت کی تخصیص پر نص ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ میرا صاحب کا استدلال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بشر کے لیے اللہ نے زمین کو مقر اصلی بنایا۔ کہاں رہتے ہیں انسان؟ بنی آدم، حضرت آدم کی ذریت زمین میں۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو اہبطوا، اتر جاؤ زمین کی طرف، تمہارے لیے ٹھکانا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حشر و نشر ہوگا، جنت و دوزخ ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب مرزا صاحب نے یہاں سے عیسیٰ کو کیسے جوڑ لیا، پھر ان کی وفات، تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی کاریگری ہے۔ تو اگر اللہ نے زمین کو مقر بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے معراج کی رات، اس پہ دلائل ہیں کتاب و سنت سے، تو کسی حکم عام سے حکم خاص کا استثناء قرآنی اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات سے ہوتا ہے۔ جب ایک عام حکم ہو تو اس سے استثناء کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل ہوں کتاب و سنت سے، تو انہیں ماننے سے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اصل یہ چیز ہے۔ تو ایسے امور کو جو خرق عادت ہوں، خلاف عادت ہوں، جنہیں معجزہ کہا جائے، تو ان کو تسلیم نہ کرنا یہ قادیانیت کا شیوہ ہے۔ معراج کی رات کو سید المرسلین کا آسمانوں کی سیر کرنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جانا، پھر اوپر معراج، جس کی تفصیل سب مسلمان جانتے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، خرق عادت کام ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا یہ اللہ کے کرنے سے ہے۔ رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے انہوں نے عیسیٰ کو اٹھایا، صرف انہیں ہی اٹھایا اور انبیاء کو نہیں، یہ ان کی حکمت ہے۔ پھر دوبارہ ان کو اتاریں گے، یہ بھی ان کی حکمت ہے۔ تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ثابت ہوگی؟ تو زمین میں انسانوں کا ٹھکانہ ہونا، اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات کو اوپر جانا، تو اس کے لیے مستقل شرعی نصوص موجود ہیں۔ دوسری آیت یعنی 20 آیات جو انبیاء سے تعلق نہیں رکھتی، نہ عیسیٰ سے، نہ صاحب انبیاء سے، ان میں سے ایک یہ ہے دوسری، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ارشاد ربانی ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ الرحمن میں 26ویں آیت، کل من علیہا فان، اگلی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اس زمین پر جو بھی کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور میرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اب مرزا صاحب اس کو حضرت عیسیٰ سے کیسے جوڑتے ہیں اور ان کی وفات کیسے ثابت کرتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ جملہ اہل ارض فنا کی طرف رواں دواں ہے، کسی کو استثناء نہیں، یہ ان کی طریق۔ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ واقعی اجل سے کسی کو مفر نہیں۔ امت مسلمہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتی کہ اجل سے پہلے وہ مر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اجل پر مریں گے، اور اجل ان کی کب آئے گی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت میں اجل کا ذکر ہے، جب وہ دوبارہ اتریں گے زمین پہ۔ تو اس لیے جب اجل عیسیٰ کی شرط پوری نہیں ہوئی تو قادیانی کیوں ان کو اس شرط سے پہلے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تیسری آیت 20 میں سے تیسری آیت ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ سورہ حج کی 5ویں آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں سے کچھ کو وفات دی جاتی ہے، کب؟ جب اللہ چاہتے ہیں، اور کچھ کو ارذل عمر تک پہنچایا جاتا ہے، اتنی عمر تک پہنچتے ہیں کہ وہ جاننے کے بعد بھی پھر جاہل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تو اللہ ایسی حالت میں وفات دیتا ہے کہ ان کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، اور کچھ کی لمبی عمر ہو جاتی ہے کہ ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہتے۔ اب اس کا عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ میرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، سنت اللہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک کہ طبی عمر سے پہلے وفات، دوسرا طبی عمر سے تجاوز اور ارذل عمر تک رسائی، کہ علم کے باوجود کچھ نہ جان پائے۔ یہ 2 ہی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پہ اٹھا لیں اور پھر ان کو آج تک باقی رکھیں۔ اب یہ طرز استدلال دیکھیں، کیا تعلق ہے قرآن کی اس آیت کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت میں حضرت عیسیٰ کی وفات کا نہ صراحت سے ذکر ہے کہ نام ان کا آیا ہو، پھر یہ کہا گیا ہو کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو وفات دے دی، اللہ نے ان کی اجل لے آئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور نہ ہی اشارتاً رہا کہ انسان کی زندگی کے یہ 2 مرحلے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا اگر استثناء نہیں تو اتنی بات تو ثابت ہے کہ اجل سے پہلے کوئی شخص فوت نہیں ہو سکتا، اور اجل سے پہلے کسی انسان کی وفات یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو جب عیسیٰ کی اجل آئے گی جیسے قرآن نے بتایا ہے تو ان کی وفات بھی ہو جائے گی، ہمیں کوئی اشکال نہیں، نہ ہم ان کی زندگی میں ہمیشہ کے قائل ہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ اجل پہ ان کی موت نہیں ہوگی۔ 4تھی آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے 68 آیت۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جس کو عمر دیتے ہیں، معمر بناتے ہیں، بڑی عمر والا، تو اس کی خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک آدمی بڑی عمر پاتا ہے تو اس کی عادات بھی پھر
کیا ہو جاتی ہیں؟ بچوں والی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل مقصود نہیں، نہ تفصیل۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا کہاں ذکر ہے، اور پھر کہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ جب اپنی عمر کو پہنچیں گے، اتنا لمبا زمین پہ توفی سے پہلے رہے، توفی سے نزول تک آسمان پہ رہیں گے، پھر اس کے بعد اس عمر میں پہنچ جائیں گے کہ کچھ ان کو عقل و حواس نہیں ہوگی۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو خاص استثناء دے رکھا ہے۔ اللہ کے انبیاء میں سے اور آدم کی تمام اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کو اللہ نے رفع فرمایا۔ اب تکلیف اگر کسی معجزات کے منکر کو ہے، جو اللہ کے خرق عادت کاموں کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے خارج ہیں، مرزا صاحب کی قدرت میں نہیں داخل، نہ انسانوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ خود جائیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو استثناء دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ اس قدر طویل عمر دیں کہ اگر وہ 2,500 3,000 سال بعد یا اس سے بھی کم و بیش آئیں اور وہ ہر چیز سمجھتے ہوں، عقل قائم ہو، بصیرت ان کے پاس ہو، امام عادل ہو کے اترے، دنیا کی اصلاح کریں اور دنیا میں عدل کا بول بالا کریں، تو میرے صاحب کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ میں رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو بہوش و حواس آسمان پہ رکھا، اور جب جائیں گے انہیں اس دنیا میں نازل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عزیز و حکیم کی یہ قدرت ہے اور حکمت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کے معجزات کو تسلیم کرنا، یہ ایمان والے کا کام ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی عادت نصیب فرمائے، اور ان معجزات کو ہم دل و جان سے قبول کریں، اور حضرت عیسیٰ کا جو خصوصی استثناء ہے اور خصوصی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کام کو کیا ہے، کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہم نے 7 پہلی قسم کی آیات، 3 دوسری قسم کی، 10 اور 4 اس قسم کی 14 آیات پہ کلام کر دیا ہے۔ بقیہ 16 میں آئندہ مجلس میں انشاءاللہ کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔